بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 186 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم کل جو بات کر رہے تھے میدان جنگ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیرے جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، امیر الامت حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے، یہاں سے تھوڑی ہی دور کساریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہے کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے، وہ زمین گھوڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا، سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت خالد بن ولید کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دے دی گئی تھی جو حضرت خالد بن ولید نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شاہ سوار تھے، یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ کیساریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بڑا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے اس موقع پہ کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس وقت فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا، جذبہ ایمانی تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید ان میں موجود تھے، اور حضرت خالد بن ولید سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک مثال وہیں قائم کر دی اور اس طرح کے مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ ہی میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پالو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی، اس نے حضرت خالد بن ولید کے دستے پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی ہوئی تھی، انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر لیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے، وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید کے سواروں کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ عیسائیوں کا ہر حلہ
اس طرح ضائع ہو جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا پھنسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر میں عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ میں خالد ابن ولید ہوں لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے نعرے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی اسی موقع پر، اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مارکا ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوئے بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ حضرت خالد بن ولید رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں، رومی آگے نہ آئے۔ اور حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبر نے لکھا ہے یہاں پہ کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا، لڑائی کے لیے ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوح علاقے لے لیے ہیں، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اتنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے تھے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ یہاں پہ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھی۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ مہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہونٹ اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ مہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ مہان رک گیا، گھوڑ سوار اس کے قریب آ کر رکا، رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے مہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائے۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات وہ مان جائے۔ مہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے اثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے آ گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سلار اعلیٰ کو سامنے کریں۔ اس نے اپنے محافظ سے کہا اور کہو کہ ہمارے سلار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا
کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی، بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج میں شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے وقائع، نگاروں، مورخوں اور بعد کی تاریخی نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت سے وہ متاثر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی ہے تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا، اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے، نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، مہان نے باروح لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانے کو چاہتا ہے؟ ہم امن اور امان چاہتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، مہان نے کہا، اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن میرے رومی دوست، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم پر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، مہان نے کہا، اپنی زرس اسی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے 187 نمبر قسط شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔